اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ قابل مبارکباد ہے اراکین جلسہ سامعین جلسہ جنہوں نے اس بزم محبت کو سجانے رچانے بسانے کا کام کیا اور ہمیں اور آپ کو کچھ سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہندوستان کے عظیم نقیب عظیم شاعر کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ انشاءاللہ میرے بعد شاعر مسلک اعلیٰ حضرت اسد اقبال صاحب قبلہ کلکتہ اب ہندوستان میں نعتیہ شاعری کے حوالے سے اس سے بڑا کوئی نام نہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد آپ ان کی شاعری سنیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان چاروں طرف سے حملہ آور ہے اور نوجوان اٹھ کر کے محفل سے جا کر سڑکوں پہ کھڑے ہیں۔ اصل میں شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان تقریر سنے۔ وہ جانتا ہے کہ پوری رات نعت خوانی ہوگی تو ایک شعر بھی کوئی یاد کر کے نہیں جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تقریر ہو گئی تو بد عقیدہ ہے تو خوش عقیدہ ہو جائے، شرابی ہے تو نمازی ہو جائے۔ اچھا، ایک بات کا مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی ہونا چاہیے، کہ آج تک ہماری قوم کے نوجوان یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ اسلام میں کھڑے ہو کر کھانا اور پینا منع ہے۔ لوگ جلسہ سننے آتے ہیں اور ٹھیک جلسے میں مین گیٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کوئی جلیبی کھاتا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہوگی ان لوگوں سے جو چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، آپ جہاں بھی رہیں بیٹھ کر کھائیں اور پئیں۔ جانوروں میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ جانور کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں اور انسان بیٹھ کر کھاتا پیتا۔ بابو خیریت ہے؟ بیچارے تشریف لے جا رہے ہیں۔ دہلیز دل ہے ان کا قدم خیریت سے ہوں، مولا نے رکھ دیا ہے بھرم خیریت سے ہوں۔
محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بے شک بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، پیدا نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نیا طوفان پیدا کر۔ مزہ ہے مرد جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلے میں جان پیدا کر۔ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا بھی مسلمان تھے، ہمارا خاندان مسلمان ہے، اور انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمان ہوں۔ بس کمی اس بات کی ہے کہ ہمارا کردار مسلمان ہو، ہمارا کریکٹر مسلمان ہو، ہماری زندگی میں اسلام آ جائے، ہماری نگاہوں میں حیا، صرف مزاروں پہ چادریں نہیں، ہماری بیٹیوں کے سروں پہ بھی چادریں۔ ان جلسوں کا بہت بڑا مقصد ہے۔ اب آج کا یہ جلسہ شادی خانہ آبادی کے موقع سے، اور ایک ہی گھر والے نے، ایک ہی صاحب نے اتنے بڑے جلسے کو سجا دیا اور ہم سب کو بلا دیا۔ اللہ انہیں بھی سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ درست نہیں تو عقیدہ درست ہو جائے۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں سے آپ اٹھ کر جائیں، مرد ہو تو سیرت مصطفیٰ سیکھ کر جائیں، اور عورتیں ہو تو سیرت سیدہ خاتون جنت سیکھ کر کے جائیں۔ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ قوم میں انقلاب آئے، لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ آئے، ورنہ پھر اتنے پیسے خرچ کرنے کا کیا معنی؟ اتنی دولتوں کو جو آپ نے خرچ کر دیا اور یہ رات بھر جو آپ کی بیداری ہے، اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہمارا ایمان مکمل ہو، ہماری زندگی میں انقلاب آئے۔ آج زمانہ ہم سے پوچھ رہا ہے، مسلمانوں تم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا یہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو، ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تجھے نہیں پتا ہم بریلی کے احمد رضا والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے، کروں تیرے نام پہ جان فیدا، ایک جان نہیں دو جہاں فیدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تجھے نہیں پتا ہم نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ آقا فرماتے ہیں جب تک اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ، یعنی بیویوں سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ آمنہ کے لال سے پیار کرنے والا نہ بن جائے۔ اب یاد رکھیے گا، زندگی میں نماز کا ماننا بھی ایمان ہے، روزہ کا ماننا بھی ایمان ہے، حج و زکوٰۃ کا ماننا بھی ایمان ہے، کلمہ کا ماننا بھی ایمان ہے، مگر اسے ماننا صرف ایمان ہے، نبی کی محبت جانے ایمان ہے، نبی کا عشق جانے ایمان ہے۔ اس لیے زمانہ آپ سے پوچھے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو، تو مسلمانوں آج کے بعد جانا تو کہنا ہم اپنی جان سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنی جان سے زیادہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے، جان سے زیادہ نبی سے
اولاد سے زیادہ نبی سے، اپنے بچوں سے زیادہ نبی سے، اپنی بیویوں سے زیادہ نبی سے، ساری دنیا سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان آپ یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جاں نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آمنہ کے لال جن سے محبت ہمیں دل سے زیادہ ہے، جان سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، آخر وہ نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ زمانے والوں نبی کا حال تو یہ ہے، آمنہ کے لال ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے النبی و اولا بالمؤمنین من انفسکم، اے ایمان والوں تجھے پتا ہے یہ نبی ہے جو ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے یاد رکھنا نبی کتنی محبت کرتے ہیں۔ آمنہ کے لال کی زندگی دیکھو تجھے پتا چل جائے گا نبی تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ یوں کھینچا، پیش حق مزدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم مسکراتے جائیں گے۔ صاحب یاد رکھیے گا جب میدان محشر میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو یہی نبی ہمارے لیے پرسان حال ہوں گے۔ آخر کیا وجہ ہے صاحب خانہ نے اس عظیم الشان بزم محبت کو سجایا؟ مقصد ایک ہے صاحب، مقصد ایک ہے نبی راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا یاد رکھیے گا ہم میلاد شریف منانے والے ہیں، جتنے لوگ ہیں ہم لوگ میلاد شریف منانے والے ہیں۔ میلاد شریف منانے کے لیے مائک کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، ٹینٹ کی ضرورت ہے، سامعین کی ضرورت ہے، خطیب کی ضرورت ہے، شاعر کی ضرورت ہے، نقیب کی ضرورت ہے، مگر یہ سب محبت کی نشانی ہے۔ مگر اس سے بھی آگے بڑھیے اور عشق کو اور اونچا مقام دیجئے۔ ایک دیوانہ کھڑا ہوا کہا سلطان رضا ہم اب تک میلاد مناتے رہے ہیں، میری طبیعت ہے کہ میں میلاد والے مصطفیٰ کو منانے والا بن جاؤں، آمنہ کے لال کو منانے والا بن جاؤں۔ میں نے کہا تب کہا بتاؤ نبی مانیں گے کیسے؟ میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے، باپ کو منانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہا باپ کو جو پسند ہے وہ کرتے ہیں۔ ماں کو منانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہا ماں کو جو پسند ہے وہ کرتے ہیں۔ استاد کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہا استاد کو جو پسند ہے وہ کرتے ہو۔ عالم صاحب کو منانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ کہا انہیں جو پسند ہے وہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب کو منانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ انہیں جو پسند ہے وہ کرتے ہو۔ بیوی بچوں کو منانے کے لیے کیا کرتے ہو؟ انہیں جو کھانا پسند ہے وہ کھلاتے ہو، انہیں جو کپڑا پسند ہے وہ دلاتے ہو۔ دنیا والوں ایسے ہی نبی کو بھی کچھ پسند ہے اور نبی کو بھی کچھ ناپسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر یوں کیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور جو دے اسے لے لو اور حضور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اب آپ کہیں گے سلطان رضا حضور کو پسند کیا ہے؟ اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو، اللہ کی وحدانیت نبی کو پسند ہے، کلمہ طیبہ کا پڑھنا نبی کو پسند ہے، نماز نبی کو پسند ہے تم بھی پڑھو، روزہ نبی کو پسند ہے تم بھی رکھو، قرآن کی تلاوت نبی کو پسند ہے تم بھی کرو، حج کرنا نبی کو پسند ہے امیروں کرو، زکات دینا نبی کو پسند ہے امیروں دو، ماں کی خدمت نبی کو پسند ہے کرو، باپ سے پیار نبی کو پسند ہے کرو، پڑوسیوں سے محبت نبی کو پسند ہے کرو، جنگ نہیں صلح نبی کو پسند ہے کرو، یتیموں کے سروں پہ دستے شفقت پھیرنا نبی کو پسند ہے پھیرو، بیواؤں سے محبت نبی کو پسند ہے کرو۔ یاد رکھنا زندگی میں ان باتوں کو، نبی کو پسند کیا ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا نبی کو پسند ہے کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلانا نبی کو پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، آمد علماء اہل سنت، شاعر اہل سنت جناب اسد اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت
سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ حضرات کھڑے ہو کر کے آپ اپنے مہمان کا استقبال کریں۔ ہمارے مفتی سلطان صاحب قبلہ تقریر کرتے ہوئے بھی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، کوئی مہمان آئے تو ہم اس کا استقبال کریں۔ آپ حضرات